غلط تو نہیں کرتے. تو ایک مرتبہ ان کو بلایا، دعوت کی، بڑے اعزاز اکرام کے ساتھ بلایا اور درخواست کی کہ آپ ہمیں کچھ حدیثیں سنا دیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نتیجے تو تیار رہتی تھی حدیثیں سنانے کے لیے. انہوں نے بڑی اچھی خاصی بڑی تعداد احادیث کی سنائی، الفاظ پورے الفاظ کے ساتھ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مروان نے، حاکم مدینہ نے، ایک کاتب کو پردے کے پیچھے بٹھا رکھا تھا خفیہ طور پر. ابو ہریرہ کو نہیں بتلایا تھا. اس کو ہدایت کر رکھی تھی کہ جو کچھ ابو ہریرہ بولتے جائے وہ سب لکھتے جانا. چنانچہ وہ لکھتا چلا گیا. اچھا خاصا ایک مجموعہ حدیث کا تیار ہو گیا. اس کو مروان ابن الحکم نے اپنے پاس محفوظ کر لیا اور بڑے اعزاز سے ان کو رخصت کیا. ابو ہریرہ کو کچھ خبر نہیں کہ حدیثیں لکھی جا چکی. 1 سال کے بعد پھر دعوت کی مروان ابن الحکم نے اور پھر بلایا اور درخواست کی کہ حضرت آپ نے جو پچھلے سال کچھ حدیثیں سنائی تھیں وہ حدیثیں میرے پاس محفوظ نہیں رہی ہیں، اب یہاں نہیں ہیں، آپ برائے کرم دوبارہ سنا دیجیے وہ حدیث. دونوں پھر وہ حدیثیں سنا دی، اسی ترتیب سے سنا دی، وہ ساری حدیثیں سنا دی. اس مرتبہ بھی کاتب کو خفیہ طور پر پردے کے پیچھے بٹھا رکھا تھا مروان بن الحکم نے. وہ لکھتا چلا گیا، لکھتا چلا گیا، لکھتا چلا گیا. اب 2 نوشتیں تیار ہو گئی، 2 تحریریں تیار ہو گئی، ایک پچھلے سال کی، ایک اس نئے سال کی. ابو ہریرہ جب رخصت ہو گئے دونوں کو ملا کر دیکھا تو زبر زیر کا فرق نہیں تھا، ایک حرف کے آگے پیچھے نہیں تھا. یہ شان کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام احادیث کو اس طریقے سے یاد کیا ہے، بھوکے پیاسے رہ کر، فاقوں کو جھیل کر کس کس طریقے سے حدیثوں کو یاد کیا اور محفوظ کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک شہر پہنچے، غالباً بغداد کا واقعہ ہے. دنیا میں شہرت ہو رہی تھی امام بخاری کہ بہت زبردست محدث ہیں، اور میں نے کل جمعہ کی نماز میں بھی بیان میں بھی کہہ رہا تھا کہ ان کی زندگی کا بڑا وقت سفروں میں گزرا ہے، محنت مشقت کی زندگی گزاری ہے. جہاں امید ہوتی تھی کہ وہاں سے کچھ حدیثیں ملیں گی وہاں پہنچ جاتے تھے. اس زمانے میں مدرسے نہیں تھے، اس زمانے میں اشخاص ہوتے تھے، کسی کے پاس کچھ حدیثیں ہیں، کسی کے پاس کچھ حدیثیں ہیں، اس سے یاد کر کے آتے تھے. تو شہرت پوری دنیا میں ہو رہی تھی. ان کے حافظے کی، ان کی محنت کی، ان کے تقویٰ کی، ان کی مہارت کی کہ حدیث میں مہارت. تو شاید بغداد کا واقعہ وہاں پہنچے تو یہاں کے علماء نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا ان کے امتحان لینے کا. یہ محدثین ایک دوسرے کے ایسے قائل نہیں ہو جاتے تھے، امتحان لیتے تھے. امتحان لیتے تھے اس کے حافظے کا، اس کی مہارت کا. جب مانتے تھے کسی کو محدث تو آپس میں علماء نے یہ طے کیا کہ یہ بخاری آ رہے بڑی شہرت ہے، ان کا امتحان لینا چاہیے. طریقہ اس کا یہ طے کیا کہ مجلس میں ہم جمع ہوں گے، سب ہوں گے تو 10 حدیثیں، 10 آدمی مقرر ہوئے، 10 علماء کہ یہ بھی 10 حدیثیں سنائے گا، یہ دوسری 10 حدیثیں سنائے گا، یہ دوسری 10 حدیثیں، اس طرح 100 حدیثیں 10 آدمی سنائیں گے، ایک ایک آدمی 10 حدیثیں. اور حدیثوں کو اس طرح سنائیں گے کہ کسی میں لفظ آگے ہو جائے گا، کسی میں کوئی لفظ پیچھے ہو جائے گا، کسی میں لفظ ایک کی بجائے کوئی دوسرا لفظ ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی تغیر کر دیں گے. اصل حدیث میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے پھر وہ سنائی جائیں گی حدیثیں. اور پھر امام بخاری سے پوچھا جائے گا کہ ان حدیثوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹھیک ہے یا نہیں. آپ اندازہ کیجئے کتنا کڑا امتحان تھا. ایسا امام بخاری کو کچھ خبر نہیں کہ یہ امتحان ہو رہا ہے. مجمع ہزاروں کا جمع، اور اس مجمع کے اندر ان 10 علماء نے، ان میں سے ایک عالم نے کہا کہ حضرت میں کچھ حدیثیں سنانا چاہتا ہوں، برائے کرم بتا دیجئے کہ یہ اگر صحیح ہے تو میں اپنے پاس لکھ لوں. انہوں نے 10 حدیثیں سنائی اور سب میں وہی کر رکھی تھی گڑبڑ، کوئی لفظ آگے پیچھے، کوئی کم کوئی زیادہ لفظ.
تو امام بخاری نے یہ حدیث سنی، پہلی حدیث، کہا کہ یہ حدیث تو میرے علم میں نہیں ہے. تو دوسری حدیث سنی، اس کے بارے میں بھی کہا کہ یہ حدیث بھی میرے علم میں نہیں ہے. تیسری یہ بھی نہیں، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 10 کے 10 مجھے نہیں معلوم. اب دوسرے عالم نے 10 حدیثیں پیش کر دی کہ جب کچھ حدیثیں میرے پاس بھی ہیں، ذرا وہ بھی آپ بتا دیجیے. انہوں نے بھی وہ 10 حدیثیں گڑبڑ والی سنائی، اور ہر حدیث کے بارے میں امام بخاری کہتے گئے کہ نہ مجھے تو نہیں خبر اس حدیث کی. اب لوگ مغیاں کرنے لگے کیسے محدث ہیں کہ علماء ان کو حدیثیں سنا رہے ہیں، اور کہ مجھے ایک حدیث کی بھی خبر نہیں ان کو. پھر تیسرے عالم نے حدیث سنائی 10، چوتھے نے، ہر ایک کے بارے میں کہتے چلے گئے مجھے تو ان حدیث کی خبر نہیں. 100 حدیثوں کا سوال ہوا، ہر حدیث کے بارے میں کہہ رہے ہیں امام بخاری کہ مجھے نہیں معلوم. اب عوام تو ہے وہ سوچے کہ بھائی یہ معلوم ہے کہ پول کھل گیا ان کا، لیکن علماء جو تھے وہ جو امتحان لے رہے تھے ان کو تو محسوس ہونے لگا کہ کچھ بات ہے، یہ معمولی آدمی نہیں معلوم ہوتا. تو پھر کسی نے کہا کہ 100 حدیثوں میں سے آپ کو کسی کا بھی علم نہیں، کہا کہ ان حدیثوں کا تو مجھے علم نہیں. جس طرح انہوں نے سنائی ہیں حدیثیں، اس طریقے سے حدیث تو کوئی میرے علم میں نہیں ہے. البتہ ان صاحب نے جو 10 حدیثیں سنائی تھیں ان میں سے جو پہلی حدیث ہے وہ مجھے اس سند سے ان فلان ان فلان ان فلان ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے، مجھ تک یہ حدیث پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں وہ فرمایا. صحیح سنایا وہ الگ کہ جس طرح انہوں نے سنایا تھا وہ تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن وہ حدیث اس طرح ہے وہ میرے علم میں آئی. اور دوسری حدیث جو انہوں نے سنائی تھی وہ اس طریقے سے میں نے نہیں سنی، میں نے جو سنی ہے وہ اس طریقے سے سنی اور وہ پڑھ کر سنائی. پھر تیسری حدیث کی اسی طرح، چوتھی حدیث کی اسی طرح، پانچویں حدیث کی اسی طرح، چلیے 10 کے 10. اور پھر کہا کہ وہ جو آپ نے جو سنائی تھی 10 حدیثیں ان کے اندر بھی یہ ہے. 100 کی 100 حدیثوں پر اسی ترتیب سے، جس ترتیب سے سنانے والوں نے سنائی تھی اسی ترتیب سے وہ 100 کی 100 حدیثیں امام بخاری نے صحیح طریقے سے سنا کر کہا کہ صحیح میں نے جو سنی وہ اس طریقے سے سنی. وہی ہتھیار ڈال دیے سب علماء، گردنیں جھک گئی سب کی کہ امام بخاری کو اگر امام مانا ہے امت نے تو بے وجہ نہیں مانا، جس نے اپنی زندگی کھپا دی اسی کے اندر. تو امام بخاری کے سامنے جو گردنیں جھک جاتی ہیں وہ ایسی تو نہیں جھک جاتی، کسی پروپیگنڈا کے نتیجے میں تو نہیں جھک جاتی. علماء نے کسا ہے، کسوٹی پر کسا ہے ان کو، ان کے امتحان لیے، آزمائشیں کی. جب 100% یقین ہو گیا کہ یہ شخص اتنا زبردست ماہر ہے اس علم کا، جب اس کی بات مانی ہے. آج کل عام طور سے عالم عرب میں یہ کچھ مزاج نظر آتا ہے، سب میں تو نہیں لیکن بہت سے علماء میں، عرب علماء میں، ان کو بیچاروں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہندوستان، پاکستان اور عرب سے باہر کے جو علماء بھی کتنے ماہر ہوتے ہیں اسلامی علوم میں، تو عام طور سے غیر عرب عالم کی بات کو توجہ سے نہیں سنتے. ہمیں وہ اعظمی ہے. ہاں جن لوگوں نے ہمارے بزرگوں کی کتابیں پڑھی ہیں عربی میں وہ تو عاشق ہو جاتے ہیں، فریفتہ ہو جاتے ہیں ہمارے بزرگوں کے ساتھ، ایسے بڑے بڑے علماء ہندوستان پاکستان میں. لیکن جن لوگوں کو نہیں معلوم تو وہ عام طور سے غیر عرب عالم کی بات کو درخور اعتنا ہی نہیں سمجھتے، قابل توجہ ہی نہیں سمجھتے. اور امام بخاری بھی عرب نہیں تھے، بخارا کے رہنے والے ہیں، ازبکستان کے، عجم کا علاقہ ہے، وسط ایشیا کا، روسیوں کے قبضے میں جو تھا. ہم نے حاضر ہوئے اس مدرسے میں بھی جہاں امام بخاری نے پڑھا، اس مدرسے میں بھی جہاں پڑھایا، پھر مزار پر بھی حاضر ہوئی خرطنک میں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ عالم عرب کے علماء کا حال یہ ہے کہ غیر عرب عالم کی بات کو توجہ سے سننے کے لیے تیار مشکل سے ہوتے ہیں، لیکن کوئی حدیث سنا کر کہتے رواہ البخاری، گردنیں جھک جاتی ہیں. بڑے سے بڑا محقق، بڑے سے بڑا محدث، بڑے سے بڑا فقیہ عالم عرب کا، جب اس کے سامنے ایسی حدیث پیش کی جائے گی جس کو بخاری نے روایت کیا، گردن جھک جاتی ہے. کیوں نہیں کر سکتا وہ؟
تو کچھ تو بات تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. امت نے ایسے تو اپنا امام یہ بنا دیا حدیث کے اندر ان کو. اور یہ ایک تھوڑا ہی ہے، یہ تو امام بخاری کے حالات ہیں. امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، ان کے حافظے، ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں، ان کی قربانیاں ایسی ہے کہ حیرت ناک ہے. امام ترمذی انہوں نے بھی اپنی کتاب حدیث کی تقریباً وہی زمانہ ہے، امام بخاری کے شاگرد ہیں یہ امام ترمذی. انہوں نے کتاب لکھی جامع ترمذی، سیاہ ستہ، 6 مشہور کتابیں جو بنیاد سمجھی جاتی ہیں کتب حدیث میں، اور ہمارے مدرسوں میں دور حدیث میں 6 کی 6 پڑھائی جاتی ہے. ان میں سے ایک ترمذی ہے، 4 نمبر کی کتاب ہے یہ. تو جامع ترمذی ہے. ترمذ کے رہنے والے، یہ بھی ازبکستان کے رہنے والے ہیں. ترمذ ازبکستان کا شہر ہے، دریائے آمو کے کنارے. ان کے حافظے کا حال بھی عجیب و غریب تھا. ایک مرتبہ حج کو جا رہے تھے، پتہ نہیں کتنے مرتبہ حج کیے تھے، تو وہی خشکی کا راستے سے جا رہے تھے. مہینوں کے سفر ہوتے تھے، حج کو پہنچتے تھے مہینوں میں. تو گھوڑے پر یا اونٹنی پر یا کسی چیز پر سوار تھے، جنگل میں چلے جا رہے، پتہ نہیں کون سے ملک میں پہنچے تھے اس وقت. ایک مقام پر پہنچے تو وہاں گاڑی چل رہی تھی، وہاں یوں سر جھکا لیا امام ترمذی. اچھا اس زمانے میں نابینا ہو چکے تھے، نابینا ہو گئے تھے. اب جس سواری پر سوار تھے، جب سواری گزری ایک جگہ پہنچ کر امام ترمذی نے سر جھکا لیا اور ساتھیوں سے بھی کہا کہ سر جھکا لو. سر جھکا لیا. انہوں نے پوچھا کیا بات؟ کہا کہ درخت نہیں رہا داڑھی والا. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نو فرمان ہے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 63